حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ جو جشن منعقد کیا گیا ہے، تو بہرحال آپ جو ہے اشعار سنیں گے۔ آپ حضرات کے خدمت میں چند لمحے کے لیے حاضر ہو گیا۔ تو ارشاد ہو رہا ہے پروردگار قرآن مجید اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ ہم نے جو ہے فاطمہ عطا کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے لوگوں نے مراد کچھ اور لیا۔ فخر الدین رازی ہے، وہ الگ الگ کوثر سے مراد جو ہے نہر ہے، جنت کی نہر ہے، قرآن ہے، تو علم ہے، تو عقل ہے، الگ الگ جو ہے انہوں نے مراد دیا، ذکر کیا، اس سے یہ مراد ہے، وہ مراد ہے، اور پھر نیچے جو ہے نیچے لکھ دیا کہ اس سے مراد جو ہے فاطمہ بھی ہے، نیچے لکھ دیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی انہوں نے تحریر کیا ہے کہ عقل مراد ہے اور نہر مراد ہے، جنت کی نہر مراد ہے، تو یہ تمام چیزوں کا جو ذکر کیا ہے، تو اب اگر جو ہے یہ مراد لے لیجئے کہ اے پیغمبر ہم نے جو ہے علم دیا یا وحی دی، اور آپ جو ہے قربانی کیجئے، قربانی نماز اور قربانی کا آگے والا بھی چھوڑ دیجئے کہ وہ ابتر ہے۔ تو اگر اس طریقے سے معنی لیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ مسئلہ جو ہے واضح نہیں ہوتا۔ علم ہے اور پھر جو ہے نماز اور قربانی، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ذکر ہو کہ دشمن جو ہے بے اولاد رہے گا، تو یہ چیز جو ہے واضح نہیں ہوتی۔ مثلاً جو ہے ہم یہ کہیں کہ ہمیں پیاس لگ گئی ہے، پیاس، اور کوئی صاحب ایک بوتل پانی دیں اور کہے کہ آپ پانی پیجئے، پیاس بجھ جائے گی، دل ٹھنڈا ہو جائے گا، اور پھر یہ کہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ بے اولاد رہے گا، تو تھکے ہیں کیا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ آپ کا دشمن جو ہے وہ بے اولاد ہوگا، تو ہر ایک کہے گا یہ جو ہے یہ پانی مانگے ہیں، وہ لا کر پانی دے دیے اور کہا کہ پی لیجئے، پیاس بجھ جائے گی، اب پانی کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کے بعد شربت کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل ٹھنڈا ہو جائے گا، یہ سب تو صحیح ہے، لیکن اس کے بعد جو یہ کہا کہ آپ کا دشمن بے اولاد ہوگا تو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو فخر الدین رازی نے جو یہ مراد کیا ہے کہ اس سے مراد علم ہے، اس سے مراد عقل ہے، اس سے مراد جو ہے وہی ہے، تو یہ بات واضح نہیں ہوتی۔ تو پروردگار نے کہا اے پیغمبر ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کیا۔ صلوات پڑھیے۔ فاطمہ عطا کیا، اور اتنا پروردگار نے اہتمام کیا۔ دیکھیں انسان جو ہے درد نہیں کر سکتا، جو اہل بیت کے فضائل سنائے جاتے ہیں اسی لیے کہ عقیدہ مضبوط ہو، ہم مصائب پڑھتے ہیں اس لیے تاکہ عمل مضبوط ہو۔
پڑھیے صلوات پڑھیے کہ انسان جو ہے وہ درد نے اتنا اہتمام کیا پروردگار نے اسی طریقے سے جس طریقے سے جناب موسیٰ کو حکم ہوا کوہ طور پہ گئے اور 40 دن کا وعدہ تھا وعد موسیٰ 30 لیلۃ واتممنا بعشر فتم میقات 40 دن کا 30 دن کا تھا 10 دن بڑھ گیا 40 دن کا ہو گیا ادھر جو قوم تھی کہا کہ وہ گئے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اب آئیں گے نہیں بہرحال 40 دن کا وعدہ تھا اب اس کے بعد جو ہے پروردگار نے جناب موسیٰ کو اس وقت کے مطابق کے ضرورت کے مطابق جو ہے ایک آفاقی کتاب دیا توریت اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ پروردگار نے جناب جبریل کے ذریعے کہا کہ جبریل جائیے جناب جبریل آئے اور آنے کے بعد پیغمبر سے کہا اے پیغمبر اللہ کا حکم ہے کہ آپ جناب خدیجہ سے 40 دن تک دوری فاصلہ اختیار کرے پھر اس کے بعد جو ہے حکم ہوا کہ اے پیغمبر جناب جبریل آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اب فاصلہ ختم کر دیجیے اب فاصلہ ختم کر دیجیے جس طریقے سے ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد تو جس طریقے سے جناب موسیٰ کے لیے آفاقی کتاب اس وقت کے ضرورت کے مطابق پروردگار نے عطا کیا اسی طریقے سے جناب فاطمہ کا کردار جو ہے وہ روز قیامت تک کے لیے ہے اور جب ایسا وقت آیا کہ پیغمبر اکرم نے جناب خدیجہ سے عقد کر لیا اور جب ایسا موقع آیا مرحلہ آیا تو اب کیا ہوا اب جو ہے جب بلایا گیا تو عورتوں نے جو اس موقع پہ مرحلے میں جو ضرورت ہوتی ہے عورتوں کی انکار کر دیا کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی انکار کر دیا اب لہذا جو ہے جنت سے حوریں آئیں حوروں کا بھی روایت ہے حوریں آئیں اور جناب آسیہ جناب سارہ جناب بنت مریم بنت عمران اور جو ہے جناب کلثوم جناب موسیٰ کی خواہر یہ خاتون آئیں اور آنے کے بعد جنت سے آئیں لیکن جو ہے وہ جنت کی حقدار ہے یہ جنت کی سردار ہے اور یہ صلوات یہ جو ہے جنت کی سردار ہے آنے کے بعد جو ہے سلام کیا اب خدیجہ نے سوال کیا نا ادھر سے مکے سے یا مدینے سے پھر جو ہے شہزادی کو سلام کیا اب وہ جو ہے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پروردگار نے اہتمام کیا تو اب جس کے دل میں شہزادی کی محبت ہوگی وہی شخص جو ہے جنت میں جائے گا شہزادی جو ہے اس کی شفاعت کرے گی جو بھی ذکر اہل بیت میں مدد کر رہا ہے اس کی شہزادی شفاعت کرے گی ہر شخص جو ہے عمل جو انجام دیتا ہے کیوں اس لیے کہ تاکہ وہ جنت میں جائے آواز سنائی دے رہی ہے صاحب نا تھوڑا دھیرے بولے پیچھے ہو کر صلوات پڑھیے کہ ہر شخص جو عمل انجام دیتا ہے اس لیے جنت میں جانے کے لیے نماز کیوں پڑھتے ہیں جنت میں جانے کے لیے روزہ کیوں رکھتے ہیں جنت میں جانے کے لیے حج کیوں کرتے ہیں جنت میں جانے کے لیے عمرہ کیوں کرتے ہیں جنت میں جانے کے لیے زکات کیوں دیتے ہیں سب اس لیے نا کہ جنت میں جانے کے لیے جنت میں جائیں گے لیکن ایک نے جنت تو بنا لیا نا اسی دنیا میں قرآن میں بھی ذکر ہے سردار نے جنت بنائی اور بڑا خرچہ کیا جنت بنانے میں جو ہے بہت خرچہ کیا تو یہ سونے چاندی نہر بہترین مستری بلایا معمار وغیرہ بلایا اور یہاں تک سب نہر جاری ہے بلایا بڑا محنت کیا کئی سال لگ گئے جنت جو ہے آمادہ کر دیا اب جب جنت آمادہ ہو گئی اب اس نے سوچا اب چلیں ادگھاٹن کرنے لشکر وشکر لے کر چلا اور جیسے ہی پہنچا تو کیا دیکھا کہ ہم سے پہلے کوئی موجود ہے شداد ہے اب اس نے سوال کیا کون جو ہم سے پہلے آ گئے ملک الموت
ہے نا، وہ کیا ہوا؟ روح حفظ ہو گئی، جنت میں نہ جا سکا۔ پروردگار اس نے بہت محنت کر کے جنت بنائی، بڑا خرچہ کیا، پورے اور جو ہے درخت اور نہر سب چیز کیا۔ پروردگار اتنی محنت کیا تھا، جنت میں جانے دیتا، جنت میں جو ہے چلا جاتا۔ قدرت کی آواز آئی، دیکھو جب وہ اپنی جنت میں بغیر میری مرضی کے نہیں جا سکتا تو پھر جو ہے نا یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ ہماری جنت جو ہم نے بنائی ہے اس میں چلا جائے۔ تو پروردگار یہ بتا دے تیری مرضی کیا ہے۔ سنیے بہت دقیق بات ہے، پروردگار یہ بتا دے کہ تیری مرضی کیا ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، پروردگار بتا دے کہ راضی ہو گیا، روزہ رکھا دن بھر، جیسے ہی افطار کر لیا اب پروردگار بتا دے، فرشتے کو بھیج دے کہ ہم راضی ہو گئے، دن بھر آپ نے روزہ رکھا۔ عید کے چاند نمودار ہونے سے پہلے پروردگار جبریل کو بھیج دے کہ 1 مہینہ روزہ رکھا، یا 1 مہینہ روزہ رکھا، تمہارا روزہ جو ہے وہ قبول ہے، حج کر کے آئے، کئی لاکھ خرچ کیا، محنت اور مشقت کے بعد آئے، پروردگار جبریل کو بھیج دے تاکہ وہ آ کے بتا دے کہ تم نے جو حج کیا ہم راضی ہو گئے، خون سے نکالا، پروردگار جبریل کو بھیج دے بتا دے کہ ہم جو ہے راضی ہو گئے۔ تو پروردگار تمام اعمال جو ہم جنت کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ اعمال جو ہے روزہ، نماز، حج، زکات، تو پروردگار یہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ تو راضی ہو گیا؟ کہا اگر تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو تو پھر پیغمبر کو دیکھو، پیغمبر نے کہا اگر فاطمہ راضی ہوگی تو اللہ راضی۔ پڑھیے صلوات پڑھیے، اگر پیغمبر راضی ہوں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا۔ تو یہ جو ہے صرف اعمال جو ہے نا کافی نہیں، جب تک کہ جو ہے ولایت اہل بیت نہ ہو، اور ولایت اہل بیت ہے شہزادی فاطمہ سے اگر محبت ہے، سمجھے آپ، تو پھر جو ہے شہزادی اس کی شفاعت کرائیں گی، ہے نا۔ کچھ بدعقیدے ہوتے ہیں نا، بولتے رہتے ہیں یہ جو ہے جنت بانٹتے ہیں، جنت بانٹتے، جنت ہے تب تو بانٹتے ہیں، ابھی مانگے 100 روپیہ دیجئے تو رہے گا تب تو دیں گے، جو ہے وہ بانٹتے ہیں۔ تو شفاعت کریں گی شہزادی، کس کی شفاعت کرے؟ دیکھیں ایک جو ہے جو اعلی پیمانے پہ وہ بھی الگ نہیں ہے، جیسے جناب سلمان ہے، ابو ذر ہیں، ایک تو وہ ہے نا یعنی ولایت اہل بیت اس قدر سرشار ہے، اس قدر سرشار ہے، لیکن جو ہے وہ کہ جو سنتے بھی رہتے ہیں، شیخ صدوق علیہ رحمہ نے بھی لکھا ہے، برابر سنتے رہتے ہیں نا کہ روزے محشر جب آئیں گے عقیدہ واضح ہوگا، زیادہ جو ہے وہاں وہ سب نہیں رہے گا، بس مختصر میں واضح ہو جائے گا، سمجھے آپ، مختصر میں لکھا ہوگا آدھا کافی ختم بات ہے نا۔ جس کے دل میں جو ہے فاطمہ کی محبت نہیں ہوگی، دشمنی ہوگی، آدھا کافر جہنم، جس کے دل میں محبت نہیں ہے وہ جو ہے جہنم میں جائے گا۔ اور ایک جو ہے وہ ہوگا کہ ھذا محب زہرا سلام اللہ علیہا، اور ایک جو مومن ہوگا اس درجے پہ فائز ہوگا، تو جو یہ ہوگا کہ یہ محب زہرا ہے، شہزادی کا محب ہے، تو پھر ایسے افراد کی یعنی ہمارے جیسے افراد ہے نا، نہ زیادہ کھڑے ہوں گے نہ گرے ہوں گے، یہ آپ تو ایسے افراد کی جو ہے شہزادی شفاعت کریں گی اور وارد جنت کریں گے۔ پڑھیے صلوات۔ اگر جو ہے شہزادی کی محبت نہیں ہے، اچھا ایک واقعہ سنا دے، لیکن بہت سامنے کی بات ہے، برابر سنتے رہتے ہیں، اور خاص طور سے جو ہے جو سال ثواب کی مجلس ہوتی ہے، والدین کے شیشے سے ذکر کیا جاتا ہے،
سنتے رہتے ہیں. سن لیجئے, ہم پیچھے رہ جائیں گے, آپ آگے نکل جائیں گے, لیکن نکالیں گے دقیق نقطہ کہ آپ بھی پیچھے رہ جائیں گے. یہ ایسے بول دیے ہیں, دل سے نہیں بول رہے ہیں, آگے رہیں گے تو برابر سنتے رہتے ہیں. کیا کہ ایک شخص تھا اور پیغمبر اکرم آئے, نکلنے والے تھے پیغمبر, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, پیغمبر اکرم ہے, عالمین کے لیے رحمت ہے. رسول اسلام موجود ہے, آئے, اور آنے کے بعد رسول اسلام نے کہا کہ کلمہ پڑھ لو, کہو لا الہ الا اللہ. وہ پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن ہکلا رہا تھا, پڑھ نہیں پا رہا تھا, نہیں بول پا رہا تھا. پھر جو ہے رسول اسلام نے کہا کلمہ پڑھو, آخری وقت ہے, کہا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ. پھر بھی پڑھ نہیں پا رہا تھا, ہکلانے لگا, بول نہیں پا رہا تھا, پھر بھی نہیں. اب کیا دیکھا رسول اسلام نے کہ ضعیفہ ہے, تو کہا کہ آپ کون ہیں, تو کہا کہ ہم اس کی ماں ہیں. رسول اسلام نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے آپ ناراض ہیں. کہاں ہے اللہ کے رسول, کئی سال سے بات چیت بند نہیں ہے, بند ہے, بات چیت جو ہے کئی سال سے بند ہے, ہم ناراض ہیں. رسول اسلام نے کہا کہ آپ راضی ہو جائیے تو پھر یہ کلمہ پڑھ لے گا. یہ دنیا کی ماں ہے, دنیاوی ماں ہے, کہ اگر ناراض ہو جائے تو دارِ کلمہ سے خارج ہو جاتا ہے. اور جو حسن اور حسین کی ماں ہو, اگر وہ ناراض ہو جائے, پڑھیے صلوات محمد والے, تو جب وہ ناراض ہو جائے گی تو پھر اس طریقے سے تم جو ہے وارد جنت. تو عزیزان محترم, وہ کہ جو دشمن زہرا ہے, تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد جو دنیا ہے وہاں بھی خسارہ, یہاں بھی خسارہ, وہاں بھی جو ہے وارد جہنم ہوں گے. شہزادی تو اپنے چاہنے والوں کو اس طریقے سے چن لے گی. چھٹے امام نے فرمایا, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ اس طریقے سے شہزادی چن لے گی اپنے چاہنے والوں کو, اس طریقے سے پرندہ چن لیتا ہے دانے کو. اور ظاہر سی بات ہے کہ عصمت درک نہیں کر سکتا انسان. انا انزلنا, نازل کیا جو بتایا, انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو شب قدر محروم ہے تو پھر اس کے فیض بھی حاصل نہیں کر پاتے, فیض بھی حاصل نہیں کر پاتا. تو جس سے شہزادی ناراض ہے, جنہوں نے ظلم کیا ہے شہزادی پہ, تو اب آپ دیکھیں کہ وہ کون ہوتا ہے. ایک اشارتاً سن لیجئے اور پھر جو ہے تقریر تمام کر دیں گے. تاریخ میں یہ ملتا ہے اور پورا واقعہ آپ کے ذہن پہ ہے. جب پروردگار کا حکم ہوا جناب نوح علیہ السلام کو کشتی بنائیے, جناب نوح نے کشتی بنائی اور حکم ہوا کہ ہر ایک کو سوار کیجئے, جتنے جانور وغیرہ ہیں سب ہے نا, بلی اور شیر اور بکری ہے نا, سب جو ہے نیورا, یہ سب جو ہے اس کو سوار کریے. تو جناب نوح علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں, کہا تم حکم دو, یہ جو ہے دشمنی محبت میں بدل جائے. حکم جو ہے سب سوار ہو گئے, کشتی بن گئی, کشتی گئی, کوہ جودی پہ رکی, جناب نوح اترے. بس آخری بات ہے نا, جناب نوح پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے دنیا کو آباد کیا, یہاں تک کہ ایک جو ہے کھجور کا درخت, سنیے یہی آخری بات ہے, کھجور کا درخت. اب جناب نوح علیہ السلام چند قدم آگے بڑھے. اب اس کے بعد جب پیچھے آئے اور آنے کے بعد دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ درخت نہیں ہے. تو جناب نوح علیہ السلام نے ہاتھوں کو جوڑا, پروردگار کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, بلند کرنے کے بعد کہا
کہ پروردگار یہاں پہ ایک کھجور کا درخت تھا، وہ کیا ہوا؟ قدرت کی آواز آئی، اے نوح، اسے جو ہے ابلیس لے کر چلا گیا۔ ابلیس نے بات کر دیا، جو ایک کھجور کے درخت کو گائے کرے تو وہ ابلیس ہے، اور جو پورے پڑھیے صلوات محمد والے محمد کو۔ تو بس کرے ہے نا، پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو تمام آفات و بلیات و پریشانیوں سے محفوظ فرما، پروردگار ہمارے اس اعمال کو قبول فرما، پروردگار حاسدین کے حسد سے، منافقین کے نفاق سے، ظالمین کے ظلم سے، اشرار کے شرر سے محفوظ فرما، پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، پروردگار ہم سب کو محمد اور آل محمد کے شفاعت نصیب فرما، پروردگار ہم سب کے دلوں میں اہل بیت کی عشق میں اور زیادہ اضافہ فرما، پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما، پروردگار جو مریض ہے جہاں کہیں بھی ہے، مسجد میں ہے، گھر پہ ہے، ہاسپٹل میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، پروردگار انہیں جو ہے محمد اور آل محمد کے صدقے میں شفاء عاجل عنایت فرما، پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے، امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے خاک کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما، پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما، پروردگار تمام مزارات مقدس میں اس کی حفاظت فرما، اور جو ظالمین ہے انہیں مغلوب اور محکوم اور ذلیل اور رسوا فرما، پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعمال میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔